الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ الامام الحمام محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیحہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الکریم، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے اکابر علماء دیوبند کے عشق رسالت اور محبت رسالت کے عنوان کو موضوع سخن بنا کے حاضر ہوا ہوں۔ عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ صوفی بزرگ حضرت رویم رحمہ اللہ سے طبقات الصوفیہ میں محبت کی تعریف نقل کی گئی ہے۔ الموافقۃ فی جمیع الاحوال، محب کا محبوب کے تمام احوال میں موافقت کرنے کا نام محبت ہے۔ اگر اسے آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ محبوب کا اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر محبوب چاہی زندگی کو گزارنے کا نام محبت ہے۔ اور حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، المحبت اذا تأکدت سمیت عشقا، اگر محبت مضبوط اور راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نام عشق ہے۔ اکابر علماء دیوبند نے حضور سے محبت کی ہے، حدود شریعت میں رہ کر افراط و تفرید سے پاک محبت کی ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور سے محبت رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ حضور سے محبت رکھنا کمال ایمان کی شرط ہے۔ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ کا فرمان موجود، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے پوری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے والدین اور اولاد سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، تب کوئی شخص کامل مومن بن سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھا جائے، پھر اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کا اس فرمان سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اکابر علماء دیوبند کی زندگیاں اس فرمان رسول کی عملی تصویر ہیں، بلکہ اکابر علماء دیوبند کمال ایمان کے مرتبے پر فیض نظر آتے ہیں۔ اگر میں حضور سے محبت کے واقعات کو شروع کر دوں تو ایک
ایک لمبی قطار ہے جسے اس مختصر وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں صرف 4 اکابر کے واقعات کو بیان کر کے اپنے اختتام کی طرف بڑھوں گا۔ قافلہ دیوبند میں سب سے بڑا نام قطب الارشاد ثانی ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، حضرت گنگوہی کی خدمت میں جب مدینہ سے کھجوریں آتی، آپ کھجوریں کھا کے گٹھلیوں کو محفوظ کر لیتے، انہیں پھینکتے نہ تھے، اور آپ کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ جو کھجوروں کو کھائے وہ بھی ان گٹھلیوں کو نہ پھینکے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے عشق رسول میں لکھا ہے، حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ روضہ رسول کی مٹی پیش کی گئی، آپ نے اس مٹی کو سرمے دانی میں ڈال دیا، پھر جب آپ روزانہ رات کو سوتے تھے اس مٹی کو آنکھوں کی زینت بنا کے سوتے تھے۔ یہ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا عشق رسول ہے۔ عشق رسالت میں ایک بڑا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا بھی ہے۔ آپ کو اگر پوری زندگی میں سب سے کوئی محبوب چیز تھی تو وہ نبی کی سنت تھی۔ دنیا کے سارے کام تو آپ چھوڑ سکتے تھے لیکن نبوت کی سنت کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑ سکتے تھے۔ آپ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا میاں اصغر حسین دارالعلوم دیوبند کے استاد بیمار ہو گئے، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کچھ وقت بیٹھے پھر اٹھ کے چلنے لگے۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین نے کہا کہ حضرت آج ہی آپ نے سنت پہ عمل کرنا تھا۔ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، العیادت فواق ناقہ، کہ عیادت وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ یوں اشارہ دے دیا، میاں اصغر حسین مجھے محبت آپ سے بھی ہے، مجھے محبت رسول اللہ سے بھی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے، مجھے آپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت ہے۔ میں آپ کے پاس مزید بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جائے کچھ وقت بیٹھ کر پھر چلا آئے۔ قافلہ دیوبند میں ایک نام شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا بھی ہے۔ قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ حضرت رحمت اللہ علیہ جب مدینہ تشریف لے گئے، 18 سال آپ نے مسجد نبوی کی مبارک اور پر انوار فضاؤں میں درس حدیث دیا۔ کوئی شخص جو درس حدیث دیتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت مدنی درس حدیث دیتے تو آپ کا کہنے کا انداز یہ ہوتا، قال صاحب حاضر القبری صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی وہ پر انوارات، کیا ہی وہ انوارات ہوں گے، کیا ہی وہ تجلیات ہوں گی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، حضور کے روضہ اطہر کے پاس کوئی شخص سلام کہتا ہے، کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے، آپ اسے خود سنتے ہیں۔ حضرت مدنی یوں کہتے ہوں گے، قال صاحب حاضر القبری صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسے خود سنتے ہوں گے۔ حضرت مدنی حضور کی حدیث کو بیان کرتے ہوں گے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں قاضی سجاد حسین نے ایک مضمون لکھا جو روزنامہ الجمیہ کے اندر چھپا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے روضہ رسول پر سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی۔ مولانا مشتاق احمد امبیڈوی کہتے ہیں کہ میں جب ہندوستان میں تھا میں نے تذکرہ سنا کہ کسی ہندی نوجوان نے رسول اللہ کے روضے پہ سلام عرض کیا ہے اور روضے کے اندر سے جواب آیا ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کے لیے حرم کا سفر کیا۔ جب میں حرم میں پہنچا میں نے تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا جس ہندی نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب ملا ہے وہ شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے۔ قافلہ دیوبند میں ایک نام حضرت مولانا
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ جب حرم تشریف لے جاتے، مولانا مدنی فرماتے ہیں آپ اپنے جوتے اتار لیتے اور بغل میں لے لیتے۔ لوگ پوچھتے، مریدین پوچھتے، حضرت پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، آپ نے جوتے کیوں اتار لیے؟ آپ فرماتے تھے کہ یہ مدینہ الرسول ہے، یہ شہر رسول ہے، ہو سکتا ہے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوں وہاں حضرت نانوتوی کا قدم بھی لگ جائے۔ حضرت نانوتوی جب مدینہ الرسول سے واپسی کرتے تھے، آپ روضہ رسول پر آخری نظر ڈال کر یوں کہتے تھے، ہزاروں بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا، اگر بس چلتا تو مر کر بھی نہ کبھی تجھ سے جدا ہوتا۔ میں آخر میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اکابر علماء دیوبند عشاق رسول نہیں بلکہ گستاخ رسول ہیں۔ ان کی عبارات کا غلط مطلب نکال کر ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ، آپ نے ہمارے اکابر کے بارے میں سنا ہے، آپ ہمارے اکابر کو بھی سنو، ہم سے سنو کہ ان اکابر کی عبارات کا مطلب کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، اگر کوئی شخص حضور سے محبت نہیں رکھتا اور پھر وہ عبادت کرتا ہے تو ہم تو اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں مانتے۔ اس لیے کہتا ہوں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں اگر کوئی شخص دنیا میں رہتا ہے حضور کی محبت کے بغیر رہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے حضور کی محبت کے بغیر اس کا رہنا بھی فضول ہے، اس کا مرنا بھی فضول ہے۔ اس لیے کہتا ہوں رشتہ نہ ہو جو قائم محمد سے محبت کا تو جینا بھی فضول ہے، مرنا بھی عقارت۔